تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو دریا کے دوسری طرف کوئی کام تھا اور اس کو مدد کے لیے کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اس نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا کہ تم مجھے کوئی رقم بطور ادھار کے قرضہ دے دو۔ اس نے کہا کہ میں رقم دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم کوئی گواہ پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، گواہ میرا اللہ ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو بہترین گواہ ہے۔ کہا کہ اچھا پھر کوئی ضامن پیش کرو۔ کہا کہ میرے پاس ضامن کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہترین ضامن ہے۔ اس کو 1000 دینار بطور قرضے کے دیے اور ایک وقت مقرر کیا کہ اس وقت مقررہ پر تم نے یہ 1000 دینار واپس کرنے ہیں۔ جب وہ وقت مقرر آیا اور قرضہ دینے والا وہ دریا کے ایک طرف آ کر پہنچا اور دوسری طرف جس نے قرضہ واپس کرنا تھا اس نے بھی 1000 دینار تھیلی کے اندر اٹھائے تاکہ وہ جائے اور جا کر اس کو یہ قرضہ واپس کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہر چیز پر غالب ہے۔ سخت ہوائیں چل رہی تھی، کوئی کشتی نہیں تھی۔ بندہ کافی دیر تک کھڑا رہا کہ کوئی کشتی آئے، میں سوار ہوں اور جا کر یہ اپنی ذمہ داری ادا کر دوں، لیکن کوئی کشتی نہیں آئی۔ جب وقت زیادہ ہونے لگا تو اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اس کے بیچ میں وہ 1000 دینار کی تھیلی ڈالی اور اس کو باندھا اور اس کو دریا کے حوالے کر دیا اور کہا کہ یا اللہ، میں نے اس بندے سے وعدہ کیا تھا، اب تو ہی اس مال کی حفاظت کرنے والا ہے اور تو ہی اس کو اس بندے تک پہنچانے والا ہے۔ ادھر قرض خواہ کافی دیر تک کھڑا رہا اور اس نے دیکھا کہ جب میرا ساتھی قرض واپس کرنے کے لیے نہیں پہنچا تو اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ اب وہ جانے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر اس لکڑی پر پڑی۔ اس نے کہا کہ کچھ اور نہیں تو یہ لکڑی ہی لے کر گھر چلا جاتا ہوں، جلانے کے کام آ گئی۔ جب یہ شخص گھر گیا اور اس لکڑی کو توڑا تو ساتھ میں 1000 دینار نکل آئے اور اس کے اندر ایک خط بھی تھا۔ اس بندے نے کہا تھا کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا کہ 1000 دینار تمہیں واپس کروں گا، اب میں خود تو نہیں آ سکتا کیونکہ کوئی کشتی نہیں، اب اگر یہ تمہیں مل گئے تو یہ اس کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ یہ بندہ بڑا خوش ہوا۔ کچھ عرصے بعد وہ بندہ اس نے 1000 دینار پھر سے جمع کیے اور کشتی لے کر اس شخص کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو وعدہ ہوا تھا، وعدہ میں پورا نہیں کر سکا کیونکہ مجھے کشتی نہیں ملی، یہ 1000 دینار آپ کے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو 1000 دینار اللہ کے حوالے کیے تھے، آپ نے سمندر کے دریا کے اندر وہ لکڑی کے اندر ڈال کر آپ نے دریا کے اندر پھینک دیے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اور وہ مجھ تک پہنچ چکے ہیں، لہذا 1000 دینار یہ تمہارے ہیں، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا 100 طرح کے اس کے پاس بہانے اور عذر موجود تھے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو پہلی بات ہے کہ اس اقدام کے لیے تیار ہی نہ ہوتا، اور اگر تیار ہو بھی جاتا تو بعد میں یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ میں نے تو بھیج دیے تھے، اور سامنے والا بھی اس کی کوشش ہوتی کہ 1000 دینار کی بجائے 2000 دینار وصول کر لے۔ لیکن جب بندوں کی نیتوں میں اخلاص ہو، سچائی ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہو اور قرض کی ادائیگی میں نیت سچی ہو کہ یہ ایک اللہ کے بندے کا حق ہے اور یہ مجھے واپس کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے مطابق مدد کرتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس حوالے سے مزید کچھ باتیں ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔